نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. سوچا ہے کفیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. حضرات سامعین، حالات آپ سب کے سامنے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کو کن حالات کا، کن مسائل کا، کن مشکلات کا اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. امت مسلمہ آج چاروں طرف سے پریشان ہے. روز بروز ایک دن گزرتا ہے، نیا دن آتے ہی نیا فتنہ امت مسلمہ کے سامنے رونما ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو معاملہ چل رہا ہے، جو مسئلہ چل رہا ہے وقف ترمیمی بورڈ کے تعلق سے. وقف ترمیمی بورڈ کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ہے اور بہت نازک ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے. لیکن آج ہم ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. آج ہم سب غافل بنے ہوئے ہیں، سب نے غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو دیگر لوگ ہیں، جو دیگر حضرات ہیں، وہ اس کو حل کر لیں گے. نہیں میرے بھائیو بزرگوں، یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے. اس مسئلے کو ہمیں ہی حل کرنا پڑے گا، ہمیں ہی سامنے آنا پڑے گا. اور سامنے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں میدان میں آ کر احتجاج کرنا ہے، ہمیں دشمن کا مقابلہ میدان میں آ کر کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو وقف ترمیمی بورڈ ہے، ووٹنگ کا مسئلہ چل رہا ہے کہ صرف جی میل بھیجنا ہے، جی میل آئی ڈی بھیجنی ہے. بہت آسان کام ہے، بڑا سہل کام ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اب تک ہمارے اکثر حضرات ایسے ہیں کہ وہ اپنی جی میل آئی ڈی نہیں بھیج پائے ہیں. کیونکہ حکومت کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ یہ تھا کہ 13 ستمبر تک، یعنی آج آخری دن ہے، 13 ستمبر تک 50 لاکھ ای میل ان کو چاہیے تھے. لیکن حکومت کا جو مطالبہ تھا وہ صحیح تھا کہ 50 لاکھ جی میل ہم تک پہنچنے چاہیے. لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف 50 لاکھ وہاں تک پہنچے، بلکہ اگر دیکھا جائے کہ ہندوستان کے اندر کتنی آبادی ہے، تقریباً 20، 25، 30 کروڑ کی آبادی ہے. اور یہ مسئلہ تقریباً 15 دن سے مسلسل چل رہا ہے. برابر سوشل میڈیا پر بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. ہمارے بڑے علماء کرام اسی طریقے سے دیگر حضرات جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر اپنے بیانات جاری کر رہے ہیں اور امت کو سمجھا رہے ہیں. لیکن امت ہے کہ غفلت کی چادر اوڑھے ہوئے ہے، جی میل بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم اکثر حضرات ایسے ہیں ہم سے معلوم کر رہے ہیں کہ جی میل کا مسئلہ کیا ہے، کہ جی میل کا مسئلہ کیا ہے. او میرے بھائی، تجھے یہی معلوم نہیں ہے کہ جی میل کا مسئلہ کیا ہے. یہ مسئلہ تو میرا ہی ہے، اس مسئلے کو مجھے ہی حل کرنا ہے. جو ہماری جائیداد کی زمینیں ہیں، جو وقف بورڈ کی زمینیں ہیں، یہ سب زمینیں ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں ہیں. یہ سب زمینیں وہ ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے ہم کو ہدیے میں دی ہے، ہم کو ہبہ کیا ہے. لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیا مسئلہ ہے. رب کعبہ کی قسم، حکومت جو مطالبہ کر رہی ہے تمام زمینوں کو قبض کرنے کا، تمام مساجد اور مدارس میں قبضہ کرنے کا، اسی طریقے سے قبرستان پر قبضہ کرنے کا، رب کعبہ کی قسم یہ حکومت کی طرف سے سراسر ظلم ہے اور سراسر امت مسلمہ پر ظلم کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین جو ہے حکومت کی نہیں ہے، بلکہ وہ زمین جو ہے سب عوام کی ہے، امت مسلمہ کی ہے. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ہی نے وہ زمین ہم کو ہدیے میں دی ہے، ہبہ کیا
ذرا بھی زور نہیں ہے، لیکن حکومت ہے وہی ہے الجالوس لمن لہ عصا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ حکومت ہے، باطل حکومت ہے اور مسلمانوں پر برابر ظلم کر رہی ہے۔ ایک ظلم ختم نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا ظلم مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، دوسرے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی یہ جو وقف کرنے کی بورڈ کا سلسلہ چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، اسی کے دوران داعی اسلام حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو ناحق قید و ظلم کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے اور ان کے ساتھیوں کو قید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، ہم کو گھبرانا نہیں ہے، ہم کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ فتنے کس طرح سے آئیں گے۔ چاروں طرف سے اس فتنوں کا فتنے رونما ہوں گے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، غرض یہ کہ ہر جانب سے امت مسلمہ کو فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ان فتنوں سے گھبرانا نہیں ہے، ان فتنوں سے گھبرا کر مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات نے صاف طور سے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں ہر وقت اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے، توقع رکھنی ہے اور اللہ کی طرف نو لگانی ہے۔ رب کریم کے بارگاہ میں آ کر، رب کریم کے سامنے آ کر جھکنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، ہم امت مسلمہ پریشان حال ہے، مسائل و آلام کا شکار ہے، فتنوں کا شکار ہے، فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، بڑے گندے ہیں، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ نے صاف طور سے فرما دیا، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب بڑے کمزور ہو، بڑے فقیر ہو، بڑے کمزور ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو ہمیں ہی حل کرنا ہے اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ ہمیں صرف جی میل بھیجنا ہے۔ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم تو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ امت کس حال میں ہے۔ ہر طرف سے ہم تو ٹینشن ہے، تکیہ لگائے بیٹھے ہیں علماء کرام پر کہ جو کرنا ہے وہ کر لیں گے، وہ سہ لیں گے، اور ہمارا تکیہ لگانا درست بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل سراپا اور یکسر غافل ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں بھی کچھ محنت کرنی ہے، علماء کرام کا ساتھ دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے صرف گزارش یہی ہے کہ آج 13 ستمبر ہے اور آخری دن ہے جی میل آئی ڈی بھیجنے کا۔ آج تک تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب جو ہے جی میل پہنچ چکے ہیں اور ان میں سے ایک خبر موصول ہو رہی ہے، اس خبر کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ 50 لاکھ جی میل آئی ڈی ایسی بھیجی گئی ہے جو بغیر نام کے بھیجی گئی ہے، اور حکومت نے ان آئی ڈی کو جو ہے مسترد کر دیا ہے، رد کر دیا ہے، ان کو قبول نہیں کیا ہے، 50 لاکھ کو جو ہے مسترد کر دیا ہے۔ اب کوئی بات نہیں ہے اگر 50 لاکھ کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ تقریباً 2.25 کروڑ جی میل آئی ڈی جو ہے جا چکی ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، شام تک، رات تک کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر ہمیں از حد کوشش کرنی ہے، بہت زیادہ کوشش کرنی ہے، اور جن لوگوں نے ابھی تک جی میل آئی ڈی نہیں بھیجی ہے وہ برائے کرم خود بھی بھیجیں۔ اگر آپ میں سے کسی حضرات نے نہیں بھیجی ہے تو آپ حضرات سب سے پہلے نماز کے بعد یہ کام کریں کہ اپنی جی میل آئی ڈی بھیجیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے گھر گھر جا کر بتائیں۔ آپ کو گھر نہیں بیٹھنا ہے، آرام سے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ تھوڑا سا وقت دینا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی زحمت اٹھانی ہے، اور آپ، میں مشورہ دیتا ہوں، میری رائے کے مطابق، میرے مشورے کے مطابق آپ ایک ٹولی بنائیں، ایک چھوٹی سی جماعت بنائیں، اور آپ گھر گھر جائیں اور گھر جا کر آپ پتہ لگائیں کہ کن حضرات نے ابھی تک جی
میل آئی ڈی نہیں بھیجی ہے، جن حضرات نے جی میل آئی ڈی نہیں بھیجی ہے، آپ گھر جا کر اپنے موبائل سے اسکین کرا کر ان حضرات کی جی میل آئی ڈی بھجوائیں، کیونکہ یہ ہمارا ہی کام ہے۔ وقت بورڈ یہ جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر حکومت نے اس بل کو منظور کر دیا اور تمام آئی ڈی جی میل آئی ڈی کو تمام پوری امت کی درخواست کو مسترد کر دیا تو خدا کی قسم یہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ ہم مساجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں گے۔ خدا کی قسم ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ تمام مساجد کو تالا لگا دیا جائے گا، تمام مدارس کو بند کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو تمام قبرستان ہیں اور اسی طریقے سے جو تمام دیگر زمینیں ہیں ان تمام کو حکومت اپنے قبضے میں لے لے۔ لیکن ہمیں اس کی ٹینشن نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ برائے کرم آپ فکر کریں، کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ گھر گھر جا کر جن حضرات نے ابھی تک جی میل آئی ڈی نہیں بھیجی ہے آپ ان کا تعاون کریں۔ تعاون علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا کہ نیکی کے کاموں پر لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کا تعاون کرو۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نیکی کے کاموں کی طرف نہ تو خود بڑھتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، نہ دوسرے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، بلکہ ہمارا کام کیا ہے؟ تعاونوا علی الاثم والعدوان ہمارا کام ہو چکا ہے کہ ہم کس طرح گناہ میں ملوث ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم دوسرے لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کی جو مدد کرتے ہیں وہ گناہ کو لے کر مدد کرتے ہیں، معاونت ان کی گناہ کو لے کر ہوتی ہے۔ اس کے مثال آپ یہ سمجھیے کہ آج سب کے پاس بڑے موبائل ہیں، سب اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ اسٹیٹس کیسا لگاتے ہیں؟ اکثر حضرات کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے وہ گانوں کا، میوزک کا اسٹیٹس ہوتا ہے، میوزک، گانے، ساؤنڈ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل کے اندر ایسا نفاق پیدا کرتا ہے، اس طریقے سے نفاق پیدا کرتا ہے جیسا کہ پانی زمین کو اگاتا ہے۔ ہمارے اسٹیٹس کیا ہوتے ہیں؟ فلاں ہیروئن کا اسٹیٹس، فلاں ہیرو کا اسٹیٹس، فلاں میوزک، فلاں گانا۔ خدا کی قسم یہ کیا ہے؟ یہ تعاونوا علی الاثم والعدوان ہے، یا کہ تعاونوا علی البر والتقوی۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تعاون یعنی معاونت علی البر والتقوی کرنا ہے۔ لوگوں کی جو مدد کرنی ہے وہ نیکی کے کاموں پر مدد کرنی ہے، لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، لیکن گناہ کے کاموں پر ہمیں جو ہے لوگوں کی مدد نہیں کرنی ہے، بلکہ خود بھی گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے رکنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے اعلان فرما دیا ان الارض للہ، کہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده، وہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وارث بناتا ہے، چاہے وہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کا بادشاہ ہے، حکومت کی ملکیت نہیں ہے۔ جو آج حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ اس زمین کو، تمام مساجد کو، تمام مراکز کو، تمام مدارس کو، تمام قبرستان کو اپنے قبضے میں لینا ہے، خدا کی قسم یہ اس کا لاحق مطالبہ ہے، اس کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ کوئی تمام زمینوں کا مطالبہ لوگوں سے کرے، امت مسلمہ سے کرے۔ ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے صرف گزارش یہی کرنی ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہ شام تک ابھی ہمارے پاس وقت ہے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے لوگوں کی مدد کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک جی میل آئی ڈی نہیں بھیجی ہے آپ ان حضرات کی جی میل آئی ڈی بھجوائیں۔ خدا کی قسم آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا آپ کو اجر ملے گا، اس کی آپ کو نیکی ملے گی۔ اپنی دکانوں کو 1 گھنٹے کے لیے بند کر دیں، شام تک بند کر دیں۔ روزی دینے کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ ذرا سا وقت نکالیں، اور ابھی تک جو جی میل آئی ڈی نہیں پہنچی ہے شام تک جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد، کم سے کم 5 کروڑ جی میل آئی ڈی پہنچنی چاہیے، کیونکہ 32 کروڑ 30 کروڑ کے قریب ہندوستان اس کے اندر مسلمان ہیں، لیکن ابھی تک صرف 2.25 کروڑ
کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تعداد کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں، جو دیگر لوگ ہیں، وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بورڈ کا جو بل ہے اس کو منظور کیا جائے۔ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کی عورتیں بھی، ان کے مرد بھی، ان کے بچے بھی روڈوں پر آ کر گھر گھر جا کر وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اب تک ہم میں سے کوئی روڈ پر نکلا ہے، کوئی کسی کے گھر گیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کوئی کسی کے گھر تک نہیں گیا ہے۔ مدرسہ دیوبند کے اندر باقاعدہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں، مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو پڑھنے کا بھی کام ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چھٹی ایسے ہی ہوتی ہے، چھٹی کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں اور محلوں میں گشت ڈلا رہے ہیں، محلوں میں جا رہے ہیں، اور جن حضرات نے ابھی تک جی میل آئی ڈی نہیں بھیجی ہے، گھر گھر جا کر وہ ان کی جی میل آئی ڈی بھجوا رہے ہیں۔ ہم تو بالکل فارغ ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ ابھی شام تک وقت ہے، برائے کرم جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جی میل آئی ڈی پہنچنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ تعداد میں۔ تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت کریں، کوئی زیادہ کام نہیں ہے۔